الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات بر محمد وعلى محمد. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. صلوات بر محمد وآل محمد. محرم الحرام کا آغاز ہے، پہلی مجلس اعزاء ہے اس سلسلے مجالس کی، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ہم نے کبھی اپنے نئے سال کا آغاز خوشی منا کر نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ غم اہل بیت اطہار کے ساتھ سال کا آغاز کیا ہے۔ یہ غم وہ ہے کہ خود حضرت ابا عبداللہ نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا کہ انا قتیل العبرہ، میں وہ ہوں کہ مجھے رلا رلا کر شہید کیا گیا۔ حسین کو فقط شہید نہیں کیا گیا، رلا رلا کر شہید کیا گیا۔ حسین صبح عاشور سے عصر عاشور تک اپنے دوستوں پر روئے ہیں، اپنے انصار پر روئے ہیں، حبیب اور مسلم پر روئے ہیں، اپنے عباس پر روئے ہیں، اپنے اکبر پر روئے ہیں، اور پھر کہا کہ مجھے رلا کر شہید کیا گیا۔ ولا یذکرنی مؤمن الا بکا، کہ کوئی مومن ایسا نہیں ہے۔ اور فرمائیے گا، امام نے فرمایا ایمان کی علامت بتا رہے ہیں سید الشہداء کہ کوئی مومن ایسا نہیں ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہو جائے۔ تو جب حسین کے ذکر کے بعد آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں تو یہ ایمان کی علامت ہے۔ اور حضور نے تسلی دیتے ہوئے کہا تھا اپنی دختر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو، فرمایا تھا کہ یا فاطمہ، اے میری بیٹی، کل عین باقیہ یوم القیامہ، قیامت کے دن ہر آنکھ رونے والی ہوگی، الا عین بکت علی مصاب الحسین، سوائے اس آنکھ کے کہ جس نے دنیا میں حسین پر گریہ کیا ہوگا، فإنہا ضاحکۃ مستبشرۃ بنعیم الجنہ، وہ آنکھ جس نے حسین پر گریہ کیا ہوگا اسے قیامت میں پھر رونا نہیں ہوگا، اسے جنت کی خوشخبری دی جائے گی۔ مستبشرۃ بنعیم الجنہ، جنت کی نعمتوں کی بشارت دی جائے گی۔ تو یہ ہے حسین کا غم۔ اور یہ جو دشمن اعتراض کرتے ہیں، اصلا اگر آپ کو گزشتہ سالوں کی گفتگو یاد ہو تو میں اس سے متصل ہونا چاہ رہا ہوں کہ جب اعتراض کرتا ہے نا کوئی مجلس پر، ماتم پر، تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے ہمارے دل کو تسلی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اگر مجلس میں کچھ نہ ہوتا تو کوئی اعتراض نہ کر رہا ہوتا۔ اور فرمائیے گا، میں نے ایک مثال دی تھی تو اسے تازہ کر دوں۔ جب آپ زیارت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں مکہ مدینہ، تو مثلا جنت البقیع میں تشریف لے جائیے تو وہاں پر کچھ مقامات پر کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں جب آپ زیارت کے لیے تشریف لے جائیے، مثلا شہزادی ام البنین کی قبر مطہر، اب تو ان ظالموں نے بند کر دی ہے، وہاں جانے کی اجازت بھی نہیں ہے، دور سے قبر نظر بھی نہیں آتی اب، لیکن وہاں کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ جب وہاں قریب جانے کی آپ کوشش کیجئے تو ایک جملہ کہتے ہیں کہ روح روح، جاؤ یہاں سے، کچھ نہیں ہے یہاں پر۔ تمہارے ایک عزیز ہے، انہوں نے جملہ کہا تھا کہ اگر پورے قبرستان میں یہاں کچھ نہیں ہے تو یہاں کھڑا کیوں ہے پھر؟
اتنی ساری جگہ ہیں، یہاں کھڑا ہونا اس بات کی، تیرا کھڑا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ کچھ نہ کچھ ہے یہاں پر، اسے اگر کچھ نہ ہوتا تو یہاں کھڑا نہ ہوتا تو. لہٰذا اگر مجلس و ماتم پر اعتراض نہ ہوتا تو ہمیں فکر کرنی چاہیے تھی. نہیں، اعتراض ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یزیدیت کے سینے پر چبھن ہو رہی ہے. بہت خوب کہا کسی نے کہ اگر دل تیرا عشق رسول سے دھڑکتا ہے، اگر دل تیرا عشق رسول سے دھڑکتا ہے تو پھر ذکر آل نبی سے یہ بے کلی کیوں ہے؟ تو پھر ذکر آل نبی سے یہ بے کلی کیوں ہے؟ اور اگر حسین کے ماتم میں کچھ نہیں رکھا، اگر حسین کے ماتم میں کچھ نہیں رکھا تو پھر یزید کے بچوں میں کھلبلی کیوں ہے؟ صلوات بر محمد و آل محمد. لہذا اطمینان کا مقام ہے اور ہم ساری دنیا کو بتلا دینا چاہتے ہیں. دیکھیے یہ جائے علم ہے. حسین کے لیے کیا ارشاد فرمایا؟ ان الحسین مصباح الہدا، حسین ہدایت کا چراغ ہے. شیعہ سنی مشہور حدیث ہے یہ. تو جہاں چراغ جلتا ہے وہاں روشنی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ تو حسین کا جب چراغ جلتا ہے تو علم کی روشنی ہوتی ہے، تقویٰ کی روشنی ہوتی ہے، بندگی کی روشنی ہوتی ہے، اخلاق کی روشنی ہوتی ہے. اور روشنی کبھی چور کو پسند نہیں آتی. اور فرمائیے گا، چور چاہتا ہے اندھیرا رہے، لہذا اس روشنی کو پسند نہیں کرتا. ورنہ یہ جو حالات گزرے ہیں محرم سے پہلے، یقین جانیے گا قتل کرنا یہ اہل بیت اطہار کے ماننے والوں کا شیوا نہیں ہے. اصلا قتل کرنے کی ہمیں اجازت ہی نہیں، ناحق قتل کرنے کی. کتنے عراق میں حالات خراب ہو گئے. حضرت آیت اللہ سیستانی سے سوال کیا گیا کہ کیا ہم بھی ان پہ جا کے بم بلاسٹ کر دیں؟ کہ فقط اسے مار سکتے ہو جس کے بارے میں یقین ہے کہ اس نے قتل کیا ہے. عام انسانوں کا جس کا تمہارے مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے اسے تم ہاتھ نہیں لگا سکتے، اجازت نہیں. جانور پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے. اصلا قتل کرنا اہل بیت کے مذہب کے خلاف ہے. امیر المومنین نے بھی جو قتل کیے ہیں بامر مجبوری ہے، حتیٰ میدان جنگ میں بھی. کہ جو کافر آگے علی نے مار دیا؟ نہیں، بلکہ امیر المومنین کہتے ہیں کہ میں نے اس کی 70 نسلوں تک دیکھا کہ کوئی میرا چاہنے والا آنے والا تو نہیں تھا، کوئی میرا محب تو آنے والا نہیں تھا. یعنی اب جملہ گزارش کر دوں، علی نے اگر دیکھا کہ اس کی 70 نسلوں میں سے کوئی ایک بھی میرا چاہنے والا آنے والا ہے تو اس ایک مومن کی خاطر 70 کافروں کے وجود کو برداشت کر لیا. یہ امیر المومنین کی پالیسی. اصلا کافروں کو بلا وجہ قتل کرنا یہ امیر المومنین نے نہیں کیا. بلکہ گزارش کر دوں، ولائے علی کے یہاں پر پروانے تشریف فرما ان کے لیے. مولا ایک جنگ میں ہے، ایک شخص آتا کہتا ہے کہ اے علی تلوار تو دینا اپنی. یہ تمہید اسٹیبلش کر رہا ہوں اپنے موضوع کے لیے. تلوار تو دیجیے گا. ارے تلوار کون مانگ رہا ہے؟ دوست نہیں مانگ رہا، جانی دشمن مانگ رہا ہے تلوار. اور میدان امن میں نہیں مانگ رہا، میدان جنگ میں تلوار مانگ رہا ہے. علی تلوار تو دینا. علی نے کہا یہ لے. وہ قتل ہی کرنا ہوتا تو پہلے وار کر دیتے. کہا نہیں، یہ لے تلوار لے. اچھا اس نے تلوار لے لی. پھر علی سے کہا کہ اے علی اب میں نے آپ کی تلوار لے لی ہے، اب آپ کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ تو علی نے مسکراتے ہوئے کہا کہ تو یہ سمجھتا ہے کہ تلوار بچاتی ہے، تلوار نہیں بچاتی، بچانے والا تو اللہ ہے. یا علی. نہیں، یہاں سے وہاں تک جتنے تشریف فرمائے سب مل کر بآواز بلند درود بھیجیں امیر المومنین کے نام. جب سنیے گا کہ اچھا آپ کو اپنے عقیدے پر اتنا یقین ہے، اپنے اللہ پر، کہ اللہ بچاتا ہے؟ علی نے کہا کبھی جب آپ کو اپنے اللہ پر اتنا یقین ہے تو میں بھی آپ کے اللہ کا کلمہ پڑھ ہی لیتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کلمہ پڑھ لیا اس نے. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، علی نے مختلف جنگوں میں کافروں کو مارا ہے، لیکن یہ علی کی وہ جنگ ہے کہ جس میں کافر کو نہیں مارا، کافر کے کفر کو مارا ہے، اس کا کفر ختم کر دیا. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. امیر المومنین کا کلمہ پڑھ بیٹھا. تو علی اس ہستی کا نام ہے کہ جو
قتل گاہ کو درسگاہ میں تبدیل کر دیتی ہے۔ ہمارا کام قتل کرنا نہیں ہے، یہ علم کا مقام ہے۔ لہذا میں اب تمام اپنے ساتھیوں سے گزارش کروں گا، کتنے نوجوان عام طور پر تشریف فرمائے یہاں پر، اپنے غیر شیعہ دوستوں کو لے کر آئیے مجلسوں میں، علم کا مقام ہے یہ، ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا کام قتل کرنا نہیں ہے۔ ہاں، سید سجاد نے دربار یزید میں کہا تھا، الموت لنا عادت و کرامتنا شہادت، موت ہماری عادت ہے اور شہادت ہماری میراث ہے، اس پر ہمیں فخر ہے۔ ہم کسی کو بے گناہ مارتے نہیں ہیں، لیکن جب شہادت کی منزل آ جائے تو اس سے ایک قدم پیچھے ہٹنے کو تیار بھی نہیں ہے۔ اور امیر المومنین کے نام پر اگر موت آ جائے، اللہ اکبر، یہ جان انہوں نے تو عطا کی تھی۔ اصلا جب علی کے چاہنے والے کو موت آتی ہے، روایت میں کیا آیا ہے؟ روایت میں آیا ہے کہ 56 روایتیں، 56 پڑھتا جاؤں تو صبح تک، نماز فجر تک پڑھتا چلا جاؤں، 56 روایتیں ہیں کہ جس میں مولا نے کہا کہ جب کوئی میرے نام پر مرتا ہے تو دنیا سے بعد میں جاتا ہے، میں پہلے اس سے ملاقات کے لیے پہنچ جاتا ہوں۔ دنیا سے بعد میں جاتا ہے۔ اچھا، اس کی دلیل بھی، اچھا جب جس سے علی ملاقات کے لیے آ جائیں، کیا اسے مرنے میں تکلیف ہو رہی ہوگی؟ قرآن سے دلیل پیش کر دوں، سورہ یوسف، وَقَطَعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، حضرت یوسف سامنے سے گزر رہے ہیں، زنان مصر موجود ہیں، اپنے ہاتھ کاٹتی چلی گئیں۔ قرآن نے کہا کہ ہاتھ کٹتے چلے گئے، لیکن ان عورتوں کو پتہ نہ چل سکا۔ سوال کیا گیا کہ کیوں پتہ نہ چل سکا؟ کبھی یوسف کا جمال ایسا تھا، کسی بات کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں، یوسف سامنے تھے، یوسف کا جمال ایسا تھا کہ ہاتھ کے کٹنے کا پتہ ہی نہ چل سکا۔ جب یوسف کے جمال میں یہ طاقت ہے تو فخر یوسف کے جمال کا عالم کیا ہے؟ موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے، موت جب علی کے چاہنے والے سے، موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے، وہ تو مرتا نہیں، موت ہی مر جاتی ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تمہیں مرنے سے کیا ڈرنا ہے؟ جب امیر المومنین خود لینے کے لیے تشریف لانے والے ہیں، موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے، وہ تو مرتا نہیں، امیر المومنین کے نام کا میں ایک نعرہ چاہوں گا آپ سے، وہ تو مرتا نہیں، موت ہی مر جاتی ہے، وہ تو مرتا۔ یہ ایڈوانس میں تھا، اس کے بعد چاہ رہا تھا، وہ تو مرتا نہیں، موت ہی مر جاتی ہے، اور یہ تو ذریعہ ہے ملاقات علی کا، ورنہ یہ تو ذریعہ ہے ملاقات علی کا، ورنہ موت حیدر کے غلاموں کو کہاں آتی ہے؟ قرآن کریم کی آیت، موت حیدر کے غلاموں کو کہاں آتی ہے؟ قرآن کریم کی آیت سب کو یاد ہے نا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ نے قرآن کی فصاحت و بلاغت، ذائقہ چکھنا ہے یعنی کیا مطلب؟ مثال دے دوں دنیا کی، یہ علامہ طباطبائی نے صاحب تفسیر المیزان، انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، آپ کسی کے سامنے کوئی چیز پیش کیجئے، کبھی اسے چکھ لیجئے آپ، جب وہ چکھ لے گا تو وہ چیز ختم ہو جائے گی، یہ چکھنے والا ختم ہو جائے گا؟ اور کیجئے گا، وہ چیز ختم ہو گئی، یہ جو چکھ رہا تھا وہ ختم ہو گیا؟ نہیں، وہ چیز ختم ہو گئی، چکھنے والا تو باقی ہے۔ ہر علی کے چاہنے والے کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، جب ذائقہ چکھ لے گا تو خالدین فیہا ابدا، اب جنت میں ہمیشہ رہے گا۔ موت ختم ہو جائے گی، علی کا عاشق زندہ ہو جائے گا۔ اور خدا کی قسم یہ عشق علی کی دلیل ہے، اس سے بڑھ کر کیا دلیل ہوگی؟ رات کے اس پہر میں، ان حالات میں، یہ اتنا بڑا مجمع سامنے موجود ہے، جوان سامنے موجود ہیں، بے خوف و خطر۔ ہمیں گزارش کر دوں اپنے تمام شیعہ سنی بھائیوں سے،
اصلا اب جو حدیث پڑھ رہا ہوں اس کا تعلق اہل سنت کے ریفرنس سے، تشیع کا ریفرنس بھی ہے، وہ بھی دے سکتا ہوں، لیکن مناقب خوارزمی اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں، ان کی کتاب المناقب صفحہ نمبر 73، اس پہ جا کے دیکھیے گا یہ حدیث ہے۔ اصلا محرم میں جو کام ہوتے ہیں اس میں شیعہ سنی کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ ذرا اس کو یہاں سے صلوات بر محمد و آل محمد۔ اہل سنت کی حدیث ہے، کون سے کام سب سے افضل ہیں، کون سی عبادت، ہر عبادت کا ایک مقام تو نہیں ہے نا، کون سی عبادتیں سب سے افضل ہیں؟ سنیے رسول اللہ کی زبانی، رسول اللہ فرما، ابو القمہ کی روایت ہے، کہتے ہیں ہم سرکار ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نماز فجر پڑھی ان کے ساتھ، حضور نے ہمیں بٹھلا دیا۔ اچھا، حدیث کے عالم یہ جانتے ہیں کہ کچھ حدیثیں وہ ہیں کہ جب کسی نے امام سے سوال کیا تو امام نے اس کا جواب دیا۔ اس حدیث کی وہ اہمیت نہیں ہے جتنی اس حدیث کی اہمیت ہے کہ کسی نے سوال نہیں کیا تھا، امام نے خود سے بیان کیا۔ اور ہمارے یہ بڑا دقیق نقطہ گزارش کر رہا ہوں، ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا، امام پر واجب ہے کہ جواب دیں، جواب دے دیا، لیکن ایک مرتبہ کہ کوئی سوال کرنے والا نہیں تھا، کسی کے ذہن میں نہیں تھی وہ بات، لیکن امام نے چاہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بات تم تک پہنچ جائے، لہذا رسول اللہ سے کسی نے سوال نہیں کیا تھا، رسول اللہ سب کو جمع کیا کہ ایک بات تم سے کرنا چاہتا ہوں، کل رات میں نے خواب دیکھا ہے، جب ابراہیم کا خواب، فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين۔ ابراہیم کا خواب قرآن نے نقل کیا نا سورہ صافات میں، تو ابراہیم کا خواب جب ویسا ہے تو سرکار کا خواب کا میں نے خواب دیکھا ہے، اور خواب میں یہ دیکھا ہے کہ اپنے چچا حضرت حمزہ سید الشہداء کو شہید ہو چکے تھے، اور اپنے بھائی جعفر طیار کو، وہ بھی شہید ہو چکے تھے، کہ ان دونوں کو خواب میں دیکھا۔ تو میں نے ان سے سوال کیا کہ تم دونوں نے وجدتما ای الاعمال وجدتما افضل، اہل سنت کی روایت مناقب خوارزمی کی، بہار میں علامہ مجلسی نے بھی اسے لکھا ہے کہ تم دونوں نے جب تم شہید ہو گئے اللہ کے پاس پہنچے تو کون سا عمل سب سے زیادہ افضل پایا، برتر کون سا عمل تھا؟ حضرت حمزہ جواب دے رہے ہیں، انہوں نے جواب دیا کہ فدیناک بالآباء والامہات، یا رسول اللہ ہم بھی فدا ہو جائیں آپ پر، ہمارے ماں باپ بھی آپ پر فدا ہو جائیں۔ کیا سوال کر لیا آپ نے؟ جواب یہ ہے کہ وجدنا افضل الاعمال، ہم نے 3 اعمال کو سب سے افضل پایا۔ جب قیامت میں جنت میں اللہ کے پاس پہنچے، بھی قیامت نہیں ہے لیکن جنت میں پہنچے قبر میں، تو ہم نے 3 اعمال کو سب سے افضل پایا۔ کون سا عمل؟ کہ الصلاۃ علیک وسقی الماء وحب علی ابن ابی طالب۔ اور فرمائیے گا ہم نے تین اعمال سب سے افضل پائے۔ پہلا آپ پر درود بھیجنا، اللہ، یہ حدیث کیوں پڑھ رہا ہوں؟ اس لیے کہ یہ تینوں کام محرم میں انجام پا جاتے ہیں، تو میرے کسی سنی بھائی کو پھر تکلیف نہیں ہونی چاہیے کہ اب 3 اعمال افضل پائے۔ پہلا آپ پر درود بھیجنا، وسقی الماء، دوسرا پیاسوں کو پانی پلانا، اللہ اکبر۔ سر محشر علی کا عشق ایسا کام کر دے گا، سبیلوں کی جگہ تسنیم و کوثر عام کر دے گا۔ دوسرا پانی پلانا، اور تیسرا حب علی ابن ابی طالب، علی کی محبت۔ یہ 3 کام سب سے زیادہ ہم نے محسوس کیا کہ افضل ترین اعمال ہیں۔ اب میں سب سے گزارش کر رہا ہوں، کیا یہ تینوں کام محرم میں انجام نہیں پاتے ہیں؟ ہم ان 3 کاموں کے علاوہ کرتے کیا کام ہیں؟ جب مجلس میں بیٹھتے ہیں تو سرکار پر درود بھیجتے ہیں، جب سبیلوں پر جاتے ہیں تو پیاسوں کو پانی پلا دیتے ہیں، جب مجلس حسین میں ہوتے ہیں تو محبت علی کا اعلان نعرہ حیدری لگا کر دیتا ہے۔ اللہ، تو یہ تینوں افضل کام ہم انجام دیتے ہیں۔ تو آپ تشریف لائیے مجالس میں، دروازہ کھلا ہے سب کے لیے۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ وہ کام کر لیجئے جو حضرت حمزہ نے کیے تھے؟ سوال ہے، کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ وہ کام کر لیجئے جو حضرت جعفر طیار نے کیے تھے؟ اب دعوت عام ہے، آپ بھی درود بھیج دیجئے، آپ بھی سبیلوں پر پانی لگا دیجئے۔
آپ بھی علی سے محبت کر لیجئے. اچھا اہل سنت برادران کرتے ہیں، ایسا نہیں، محبت ان کے دل میں ہے. یہ مخصوص ٹولہ ہے کہ جس کو میں ناصبی کہوں گا، جن کا اصل اہل سنت سے تعلق نہیں ہے. ورنہ در حقیقت اہل سنت یقین جانیے گا مولا امیر المومنین سے محبت کرتے ہیں. یہ غلط پروپیگنڈا ہے، یہ بانٹنے کی کوشش ہے. مخصوص ٹولہ ہے کہ جس کے دل میں بغض ہے، اور اس کا پھر کیا کیا جائے؟ بغض حیدر کی نجاست ہے نجاست ایسی، آب زمزم بھی جسے پاک نہیں کر سکتا. اس کا تو کوئی علاج نہیں پھر، ٹھیک ہے نا، وہ تو ہے. لیکن ہاں یہ کہہ رہے ہیں کینسر ہے، ٹھیک ہے. لیکن اتنا گزارش کر دوں کہ باقی اہل سنت محبت کرتے ہیں تو آپ تشریف لائیے. اور یہاں انشاءاللہ ہم کوئی بات ایسی نہیں کریں گے کسی کی دل آزاری ہو. انشاءاللہ سید الشہداء کے صدقہ علم کی بات کریں گے یہاں پر. اور سید الشہداء کا در اصلاً دشمن اس چیز سے خوف زدہ. میں آپ سے کہوں، میں نام نہیں لینا چاہتا اس وقت رائٹر کا، اصلاً اسرائیل سے جو تھیسس چھپتے ہیں کبھی شیعت کے بارے میں وہ پڑھیے گا. ہم شاید اپنے آپ پر اتنا کام نہ کر رہے ہوں جتنا غیر کرتے ہیں کام. اس میں سے ایک تھیسس ہے کہ جس کا ٹاپک ہے کہ اصلاً یہ قوم جسے 1400 برس سے مارا جا رہا ہے، جس پر ظلم ہو رہا ہے. یہ تو آپ اس وقت چاہے کیسے ہی حالات و تشریف فرمائے نا، تاریخ میں ایک موقع ایسا گزرا ہے کہ لوگ علی کا نام نہیں لے سکتے تھے، ابو زینب کر کے بات کرتے تھے. جب ایک صحابی کو دوسرے صحابی کو بتلانا ہوتا تھا نا کہ علی کی حدیث یہ ہے، تو کہتے تھے ابو زینب نے یہ فرمایا، یعنی زینب کے باپ نے یہ فرمایا. علی کا نام نہیں لے سکتے تھے. آج کیسے ہی حالات ہیں، آپ علی کا نام تو لے سکتے ہیں. نام امیر المومنین آپ کی زبان پر جاری تو ہو سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اتنے ظلم ہوئے اس قوم پر، جیلوں سے بھر دیا گیا. حجاج ابن یوسف ملعون جب واصل جہنم ہوتا ہے تو اس کے زندان سے سینکڑوں علوی سادات خواتین ایسی باہر نکلی تھی کہ جن کے جسموں پر لباس نہیں تھا. کیا یہ تاریخ اپنے مظالم چھپا سکتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ سوال یہ ہے کہ اتنے مظالم کے باوجود یہ قوم اب تک کیسے زندہ ہے؟ کہ اس کا ایک جواب ہے، اور وہ میرا موضوع ہے. اس تھیسس کا نام تھا ریڈ پاسٹ اینڈ گرین فیوچر. دو چیزوں کی وجہ سے قوم زندہ ہے، ایک سرخ ماضی کی وجہ سے، ایک سبز مستقبل کی وجہ سے. یہ دو عقیدے ہیں. سرخ ماضی حسین ابن علی کا خون، جب تک خون حسین کی یاد اس قوم میں، یہ قوم زندہ ہے. لبیک مل کے لبیک لبیک لبیک. سید الشہداء کے نام پر بآواز بلند درود بھیجتے محمد اور آل محمد پر. کہ جب تک حسین کا غم اس قوم میں موجود ہے قوم مٹ نہیں سکتی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک اسرائیلی کہہ رہا ہے. ریڈ پاسٹ ان کا سرخ ماضی، دوسری چیز سبز مستقبل. یہ جانتے ہیں کہ ایک آنے والا ہے کہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا. وہ جب آئے گا تو دنیا کو عدل و انصاف سے ویسے بھر دے گا جیسے دنیا ظلم و جور سے بھری ہوگی. اس بات پر عقیدہ، امید، ایک طرف سے غم عزاداری اور دوسری طرف سے اس مستقبل کی امید. میرا موضوع کیا ہے؟ شاہ کربلا و منتقم کربلا. تھوڑا سا اسے سمجھان. شاہ کربلا سید الشہداء، کربلا کے بادشاہ ہیں، امیر کربلا ہیں. اور منتقم کربلا، منتقم کہتے ہیں انتقام لینے والا. دعائے ندبہ میں جا کر دیکھیے گا، جب زمانے کے امام کا تعارف کروایا گیا تو کس انداز سے؟ این الحسن و این الحسین. پہلے امام حسن امام حسین علیہ السلام سے بات شروع ہوتی ہے، بلکہ انبیاء کا ذکر ہے، امیر المومنین کا ذکر ہے. پھر کہا این الحسن و این الحسین این ابناء الحسین صالح بعد صالح وصادق بعد صادق این السبیل بعد السبیل این الخیرۃ بعد الخیرہ این الشموس الطالعہ. اور اس کے بعد امام زمانہ کا تعارف کس انداز سے؟ کائن السبب المتصل بین الارض والسماء. کہاں ہے وہ مولا کہ جس کے سبب سے یہ زمین و بین الارض والسماء. کہاں ہے وہ مولا کہ جس کے سبب سے یہ زمین و آسمان اپنے مقام پر باقی ہیں.
آپ جو فرش عزا پہ تشریف فرما ہے یہ امام زمانہ کا صدقہ ہے. این الطالب بظہور الانبیاء و ابناء الانبیاء، اور کہاں ہے وہ مولا کہ جو انبیاء پر ڈھائے جانے والے مصائب کا انتقام لینے والا ہے. اور پھر خاص سید الشہداء کا ذکر ہوا، این الطالب بدم المقتول بکربلا، کہاں ہے وہ مولا کہ جو کربلا کے خون ناحق کا انتقام لینے والا ہے. یہ امام کا لقب ہے منتقم کربلا. اور شاید کسی امام کی کسی دوسرے امام سے اتنی نسبت نہ ہو جتنی حضرت ابا عبداللہ الحسین کی نسبت حضرت حجت کے ساتھ ہے. ان دونوں کا تعلق ہے، اور آپس میں انشاءاللہ جو تعلق ہے اسے عشرے میں بیان کروں گا کہ بشرط حیات بشرط توفیق پروردگار و تائید محمد و آل محمد انشاءاللہ. اور فقط ان دونوں کا آپس میں تعلق نہیں ہے، مثال کے طور پر کہہ دوں کیا تعلق ہے. مثلا دعائے ندبہ کس کی دعا تھی؟ امام زمانہ کی دعا ہے نا. اس میں ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ امام حسین کا ہو رہا ہے. زیارت عاشورہ کس کی زیارت ہے؟ امام حسین کی زیارت ہے. جا کر دیکھیے گا کم از کم 2 مرتبہ وہ مقامات ہیں جہاں امام زمانہ کا ذکر ہو رہا ہے. تو جہاں حسین کا ذکر ہے ساتھ میں امام زمانہ کا ذکر ہے، جہاں حضرت حجت کا ذکر ہے ساتھ میں سید الشہداء کا ذکر ہے. اور جس طرح سے ان میں آپس میں شباہت ہے، ان کے اصحاب میں بھی آپس میں شباہت ہے. جو حسین کے اصحاب کا کردار تھا وہی امام زمانہ اپنے اصحاب میں دیکھنا چاہتے ہیں. تو انشاءاللہ درس حسینی لیں گے اور اپنے امام کی نصرت کے لیے تیار ہو جائیں گے. یہ موضوع ہوگا جسے مجھے پیش کرنا، اور دلچسپ بات یہ ہے، تمہید بس کے بعد اختتام کر رہا ہوں آج میں. انتہائی دلچسپ بات یہ ہے کہ جتنا حسین کی عزاداری پر ثواب بیان کیا گیا ہے اتنا ہی امام زمانہ کے انتظار پر ثواب بیان کیا گیا ہے. بالکل برابر. تعجب ہے. اچھا یہ کلام معصوم ہے، ویسا نہیں کہ جس کے دل میں آگے بیان کر دیا کہ چلو یہ اتنا کہہ دو ثواب. نہیں، امام معصوم کا کلام ہے. امام نے ارشاد فرمایا ہے. کیا ارشاد فرمایا؟ کہا چوتھے امام سید سجاد امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ. ارشاد فرمایا کہ من قام علی ولایتنا فی غیبت قائمنا، من ثبت علی ولایتنا، جو ہماری ولایت پر، علی اور اولاد علی کی ولایت پر ثابت قدم رہے. کن حالات میں؟ علی غیبت قائمنا، جب ہمارا قائم غیبت میں ہو. اس لیے کہ زمانے کے امام وہ ہیں کہ جن کا ذکر سرکار ختمی مرتبت نے کیا ہے، اور وہاں سے ذکر چلتا آیا ہے 11ویں امام تک. اصل کوئی معصوم ایسا نہیں ہے کہ جس نے امام زمانہ کا ذکر نہ کیا ہو. اور ان سخت ترین حالات میں کہ جب فاطمہ زہرا در و دیوار کے درمیان ہے، تو روایت کا جملہ ہے کہ بی بی نے پکارتے ہوئے کہا تھا کہ اے میرے مہدی تو کہاں ہے، کہ تو میرے مصائب کا انتقام لینے والا ہے. غور فرما رہے ہیں کہ جب محسن کی شہادت ہو رہی ہے اور حضرت حجت کو پکارا جا رہا ہے. تو چوتھے امام نے کہا کہ جو قائم کی غیبت میں ہماری ولایت پر یقین رکھتا ہے، آتاہ اللہ اجر 1000 شہید، اللہ اسے 1000 شہیدوں کے اجر کے برابر ثواب عنایت کرتا ہے. 1000 شہیدوں کا ثواب ہے تو پھر ذمہ داری بھی تو ویسی ہوگی نا. اس کا مطلب یہ کہ امام سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ غیبت میں ولایت پر قائم رہنا مشکل ہے. یہ جو فرش عزا ہے نا، یہ آپ کے ایمان کی تجدید ہے، یہ ولایت کی تجدید ہے. آپ یہاں پرسہ دینے کے لیے کسے آئے ہیں؟ سب سے پہلے اپنے زمانے کے امام کو پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں. جب آپ فرش عزا پہ بیٹھے ہیں نا تو آپ کہنے کے لیے آئے ہیں کہ مولا آپ نے زیارت ناہیہ میں کہا تھا نا کہ زمانے نے مجھے مہلت نہ دی کہ اے میرے جد حسین میں آپ کی نصرت کرتا، فلا اندبنک صباحا و مساء، تو اب میں صبح و شام آپ پر گریا کروں گا. آپ تو فقط محرم میں فرش عزا پر آتے ہیں نا، زمانے کے امام فقط محرم میں نہیں، سال کا کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب صبح و شام حضرت حجت گریا نہ کرتے ہوں کہ میں صبح و شام گریا کروں گا. وَلَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا، اور اے حسین میں آپ پر پانی کے آنسو نہیں بہاؤں گا، میں خون کے آنسو بہا کر گریا کروں گا. یہ امام زمانہ کہہ رہے ہیں. اسی آسرے پر دل بے قرار زندہ ہے. آپ پرسہ دینے کے لائے نا، اسی آسرے پر دل بے قرار زندہ ہے، کوئی تو عاشقوں کا امیدوار زندہ ہے. اللہ اکبر. یہ امید ہے، اس امید سے دشمن لرزتا ہے. کوئی تو عاشقوں کا
امیدوار زندہ ہے، اور غم حسین کو بدعت ذرا سنبھل کے کہو، غم حسین کو بدعت ذرا سنبھل کے کہو، ابھی حسین کا ایک سوگوار زندہ ہے۔ ہم زمانہ بھی زندہ ہے، لہذا مجھے اور آپ کو انہیں پرسہ پیش کرنا۔ تو جو انتظار امام زمانہ کا ثواب ہے، روایت میں آیا ہے کہ وہی ثواب امام حسین پر گریے کیا۔ آپ یہاں روتے ہیں تو حضرت موسیٰ سے اللہ نے کہا تھا کہ اے موسیٰ، جو میرا حسین بندہ ہوگا جب اسے شہید کیا جائے گا تو ما من رجل او امرات، کوئی مرد اور عورت ایسا نہیں ہے کہ جو حسین پر گریہ کرے اور میں اسے 100 شہیدوں کے 1000 شہیدوں کے برابر ثواب عطا نہ کر دوں۔ یہ معمولی فرش ادا نہیں ہے، اس پہ تشریف لائیے گا مستقل۔ اور اصلا کربلا سے متصل ہو جائیں، مجھ سے بہت سے میرے ساتھیوں نے کہا کہ جو چھوٹے چھوٹے سے واقعات ہوتے ہیں اس سے معرفت بڑھتی ہے، آپ کربلا کے بارے میں سنایا کیجیے۔ اصلا جو کربلائی ہو جائے فرش عزا پر، امام کیسے استقبال کرتے ہیں۔ لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ ایک شخص تھا گناہگار، انتقال ہونے والا تھا تو وصیت کر کے جاتا ہے کہ مجھے نجف میں دفن کرنا۔ انتقال ہو گیا، لوگوں نے جنازہ تیار کیا کہ نجف جا کر دفن کر دیں گے۔ جنازہ چلا، نجف کے حرم کے خدام کے خواب میں امیر المومنین تشریف لاتے ہیں کہ یہ گناہگار شخص ہے، اسے میرے حرم میں آنے نہ دینا، اسے دفن ہونے کی اجازت نہیں۔ سارے خدام حرم سے باہر آ گئے انتظار میں کہ کب وہ جنازہ آئے گا، کہ صبح سے شام ہو گئے جنازہ نہیں آیا۔ کام حیران ہو گئے کہ امیر المومنین کی اطلاع غلط تو نہیں ہو سکتی، یہ کیا ہوا ہے۔ رات کو پھر دوبارہ جب آرام کرتے ہیں تو خواب میں پھر امیر المومنین کو دیکھا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ کہا کل جب وہ جنازہ آئے نا تو اسے آنے دینا، اب اسے آنے دینا۔ تو کسی نے سوال کیا کہ یا امیر المومنین، آپ منع فرما رہے تھے، آج کہہ رہے ہیں کہ جب وہ جنازہ آئے تو آنے دینا۔ کہا کہ ہاں وہ گناہگار تھا، اس قابل نہیں تھا کہ علی کی بارگاہ میں آ سکے، لیکن جب وہ جنازہ چلا تو جو صاحبان جنازہ تھے وہ راستہ بھول گئے، نجف کے بجائے کربلا چلے گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، نجف کے بجائے کربلا چلے گئے۔ جب وہ کربلا پہنچے تو انہیں پتا چلا کہ یہ نجف نہیں ہے، یہ کربلا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس جنازے کو اب کربلا آ چکے ہیں تو سید الشہداء کی زری کا طواف کروا دیں کہ مولا آپ کے فرش عزا پر دعا ہے وہ زری ہمیں بھی دیکھنا نصیب ہو سکے مولا۔ اس کے کفن میں کربلا کی خاک لگ گئی۔ امیر المومنین کہتے ہیں کہ آج وہ جنازہ آئے نا تو اسے آنے دینا، اس لیے کہ گناہگار ضرور ہے لیکن میرے حسین کی خاک لے کر آ رہا ہے، وہ کربلا کا زائر بن کر آ رہا ہے، اسے آنے دینا۔ یہ ہے کربلا والوں کا احترام، فرش عزا پر بیٹھنے کا احترام۔ علامہ امینی کا جب انتقال ہوا تھا تو بیٹے نے خواب میں دیکھا اور سوال کیا کہ بابا آپ پر کیا گزری؟ کہا میں نے 2 عمل سب سے افضل پائے، پہلا زیارت حسین ابن علی، اور دوسرا یہ کہ جو حسین کی زیارت پر نہ جا سکے وہ فرش عزا پر آ کر بیٹھ جائے اور ہائے حسین کہتا وہ آنسو بہاتا جائے، اللہ اسے ویسا ہی ثواب عطا کرے گا کہ جو حسین کے ظاہر کو عطا کیا کرتے۔ یہ امام زمانہ، ہم آپ کو پرسہ دینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اے امام زمانہ، میرا موضوع آپ کے ذہن میں آ گیا، امام حسین اور امام زمانہ، شاہ کربلا، منتقم کربلا، اور اس پر انشاءاللہ گفتگو کرتا رہوں گا۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، دل گریے کے لیے آمادہ ہیں۔ پہلی محرم الحرام گزر گئی ہے اور میں چاہتا کیونکہ اب مصائب دل چاہتا ہے کہ زیادہ بڑھے جائیں، اس لیے کہ فرش عزا پر جو آ کر بیٹھتا ہے، میرا ایمان ہے کہ وہ اسی لیے آ کر بیٹھتا ہے کہ اسے آنسو بہانا ہوتے ہیں۔ اور روایت میں ہے کہ قیامت میں جب ایک شخص جس نے حسین پر گریہ تو کیا ہوگا لیکن آہستہ آواز میں گریہ کیا ہوگا، فاطمہ زہرا اس سے شکایت کر کے کہیں گی تو نے میرے حسین پر صحیح طرح گریہ نہیں کیا، تو نے میرے حسین پر گریہ کا حق ادا نہیں کیا۔ اور ہمارے تمہیدن اصلا یہ حسین پر جو گریہ ہے یہ آج سے تھوڑی ہے، یہ تو حضرت آدم کی ولادت سے ہے نا۔ جب آدم کو خلق کیا گیا اس وقت آدم نے گریہ کیا حسین پر، اور کب گریہ کیا؟ جب آدم کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ دیکھیں آج ابتدا میں وہ مصائب پڑھنا چاہتا ہوں کہ جو اس کائنات کے پہلے انسان کے سامنے پڑھے گئے۔ کس نے مصائب پڑھے؟ جبرائیل نے مصائب پڑھے، آدم نے مصائب سنے۔ وہ کون سے مصائب تھے؟
جبرائیل نے جو پڑھے ہیں پہلے مصائب ہیں، آج پہلی محرم ہے، جو جبرائیل نے باذن اللہ مصائب پڑھے ہیں۔ آدم کی توبہ کیسے قبول ہوئی؟ الہی بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الاعلی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان۔ یہ دعا مانگی، توبہ قبول ہوئی۔ اچھا میں چاہتا ہوں کہ سب مل کر، کیونکہ جب آدم کی توبہ اس سے قبول ہوئی تھی اور فرش عزا پر آپ بیٹھے ہیں، حدیث کا جملہ ہے ان البکاء علی الحسین یحط الذنوب والعظام، یقیناً حسین پر رونا بڑے بڑے گناہوں کو بخشوا دیا کرتا ہے۔ پانچویں امام نے فرمایا کہ میرے جد کے غم میں روتے ہوئے اگر اتنے آنسو بہ جائیں کہ رخساروں تک پہنچ جائیں تو اللہ گناہگار کے لیے جنت کے دروازے کھول دے۔ اے مولا، میرے نامہ اعمال میں کوئی ایک عمل بھی اس قابل نہیں ہے کہ آپ تک پہنچ سکوں، لیکن اے بیوی یہ آنسو جو بہتے ہیں آپ کے فرزند کے غم میں وہ خلوص کے ساتھ بہتے ہیں۔ حسین کے آنسو میں کوئی ریاکاری نہیں ہے، اس میں خلوص ہے۔ سب مل کر میرے ساتھ ساتھ ان جملوں کو کہ آدم کی توبہ جس سے قبول ہوئی تھی، بسم اللہ الرحمن بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الاعلی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن، اور سب مل کے وبحق الحسین وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان۔ پروردگار حسین کے واسطے سے میں خالی ہاتھ نہیں آیا، حسین کا وسیلہ ساتھ۔ آدم کی توبہ قبول ہو گئی، لیکن آدم نے سوال کیا اے جبرائیل، میں نے پنجتن پاک کے نام لیے، میں نے محمد مصطفیٰ کا نام لیا، میرا دل خوش ہو گیا، میں نے علی مرتضیٰ کا نام لیا، میرا دل شاد ہو گیا، میں نے حسن مجتبیٰ بی بی کا نام لیا، دل خوش ہو گیا، لیکن جیسے میں نے حسین کا نام لیا میرا دل غمگین کیوں ہو جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہوتے ہیں۔ جبریل نے کہا اے آدم، یہ آپ کا وہ فرزند ہے کہ اس پر وہ مصیبتیں آئیں گی کہ تصغر عندها المصائب، کہ ہر مصیبت حسین کی مصیبت کے مقابلے میں چھوٹی۔ سنیے گا اب جبرائیل نے کیا کہا۔ آدم سوال کرتے ہیں وما ہیا، میرے اس فرزند حسین پر کون سی مصیبت آئے گی، حسین پر کیا مصائب آئیں گے۔ ایک مرتبہ جبرائیل جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں اے آدم، حسین پر وہ مصیبت آئے گی کہ یقتلوا عطشانا وحیدا فحیدا غریبا، اسے ایسے قتل کیا جائے گا کہ یہ تنہا ہوگا، یہ اکیلا ہوگا، عطشانا یہ پیاسا ہوگا، وہو یقول اور فریاد کر کے کہے گا وعطشا، حسین کہے گا اگر مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو کم از کم پانی تو ملا۔ ہاں یہ گریہ ہو رہا ہے، خدا آپ کے آنسوؤں کو قبول فرمائے، خدا عزاداروں کی حفاظت فرمائے، کوئی غم عطا نہ فرمائے۔ حسین کہیں گے اگر مجھے قتل ہی کرنا چاہتا ہے شبر تو مجھے کم از کم پانی تو ملا۔ اور پیاس کی شدت یہ ہوگی کہ یحول بینہ و بین السماء کالدخان۔ دیکھیے تھوڑا سا غور کیجئے گا، جب انسان پیاسا ہوتا ہے نا، کبھی اتنا پیاسا ہوتا ہے کہ زبان خشک ہو جاتی ہے۔ یہ جبرائیل نے کہا ہے حسین کے مصائب، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کہا کہ زبان خشک ہو جاتی ہے، وہ بول نہیں پاتا۔ کبھی اس سے زیادہ پیاسا ہوتا ہے، پیاس سے نڈھال ہوتا ہے، وہ حرکت نہیں کر پاتا، اور کبھی اتنا پیاسا ہوتا ہے کہ اس کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے، اسے کچھ نظر نہیں آتا۔ جبریل نے کہا حسین ایسے پیاسے ہوں گے کہ زمین سے آسمان تک حسین کی نگاہوں کے سامنے نور چلا جائے گا، اندھیرا ہوگا۔ اور ایک مرتبہ حسین کی پیاس کا جواب کیسے دیا جائے گا، لا یجبہ الا بالسیوف وشرب الحطوف۔ حسین کہیں گے مجھے پانی پلاؤ، لیکن کوئی
तलवार का वार करेगा, कोई नहीं देगा, जान देगा। और उसके बाद का जुमला, खुदा की कसम अब इस पर कोई न रोए तो उस पर तुम है। जिब्रील कहते हैं और हुसैन प्यास के आलम में उस मंजिल पर पहुंच जाएंगे। फयुज़बहु ज़िबह शाअत मिन क़फ़ाहु, हुसैन को वैसे ज़िबा किया जाएगा जैसे भेड़ बकरी जैसे कोई भेड़ बकरियों को ज़िबा कर देता है। लेकिन एक फर्क के साथ, जिब्रील कहते हैं एक फर्क के साथ, हुसैन को ज़िबा किया जाएगा वैसे कि जैसे अब ईद कुर्बान गुजरी है ना, भेड़ बकरियों को ज़िबा किया, लेकिन एक फर्क के साथ। देखिए आपने कितने जानवर ज़िबा होते देखे होंगे, लेकिन हर जानवर गले से ज़िबा होता देखा है ना, कोई पसे गर्दन या अमीर अल मोमिनीन मेरा बुरसा कबूल कीजिएगा, या फातिमा ज़हरा, जिब्रील ने कहा फयुज़बहु ज़िबह शाअत मिन क़फ़ाहु, हुसैन को ज़िबा तो किया जाएगा लेकिन गले से नहीं, पसे गर्दन। हुसैन पस गर्दन से ज़िबा होंगे। ये वो पहले मसाइब हैं जो तारीख़ इंसानियत में पढ़े गए हैं, जो आपको सुना रहा हूँ। जिब्रील पढ़ रहे हैं सैयदुल मलाइका, आदम सुन रहे हैं अबुल बशर। मसाइब का सिलसिला अभी जारी। एक जुमला गुजारिश कर दूं, जैसे मसाइब पर एतराज़ होता है ना, वो जान ले के हुसैन के मसाइब पढ़ना सुन्नत मलाइका है, हुसैन के मसाइब सुनना सुन्नत अंबिया है। जिब्रील मसाइब पढ़ रहे हैं, आदम मसाइब सुन रहे हैं। पहली मुहर्रम की तारीख आ गई है। पहले शहीद करबला का मुझे जिक्र करना, ये तो तमहीद थी ना। पहला शहीद करबला कौन है? वो पहला शहीद जो मुहर्रम से पहले शहीद हुआ है। आपने बहुत से लाशें मुहर्रम से पहले उठाए हैं, किसी की गोदी उजड़ी है, किसी का सुहाग उजड़ा है। और अगर शहीद उनके शोहदा के खानवादे यहाँ तशरीफ फरमा है तो मैं उनसे एक जुमला कहूंगा कि मेरी जान आप पर कुर्बान हो जाए। आपने अपने बच्चे को, अपने शोहर को, अपने जवान को हुसैन की खातिर दिया है, लेकिन मैं एक जुमला कहूंगा, आपने जब अपने बच्चे के लाशे को उठाया था तो एक लाशे को उठाया था, मेरे हुसैन ने एक दिन में 72 को उठाया। मेरे हुसैन ने 72 को उठाया था। पहला शहीद मुस्लिम इब्न अकील जो शहीद हुए हैं। हुसैन राह में है, एक मर्तबा अचानक खड़े होते हैं, कहते हैं वालेकुम सलाम। किसी ने सवाल किया कि मौला ये सलाम का जवाब किसे दिया? का सफ़ीर हुसैन मुस्लिम इब्न अकील, मेरे सफ़ीर ने मुझे सलाम किया है। ये सुन्नत मुस्लिम है, जब आप मजलिस के बाद दूर से सलाम करते हैं ना, ये सुन्नत मुस्लिम इब्न अकील है कि जब मौला के करीब ना हो तो दूर से मौला को सलाम किया करो। तफसीली मैं बस पढ़ चुका हूँ, मुझे फ़कत थोड़ा सा शहादत गुजारिश करना ताकि पहली मुहर्रम का हक अदा हो जाए। मुस्लिम जब तशरीफ़ लाए हैं तो 18,000 अफराद ने बैत की है, एक के बाद एक साथ छोड़ना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि एक रात आती है कि मुस्लिम ने मुड़कर देखा तो कोई मौजूद नहीं था। अब मुस्लिम कूफा की गलियों में तन्हा है और फिर रहे हैं। एक मरतबा एक मकाम पर बैठ जाते हैं, एक मोमिना बाहर आती है, आकर कहती है तुझे नहीं मालूम कूफा के हालात सख्त हो चुके हैं, तू वापस चला जा। मोमिना फिर चली जाती है घर में, मुस्लिम वहीं पर बैठे रहते हैं। जब वापस आई और देखा मुस्लिम बैठे हैं, कहा तू अपने घर क्यों नहीं जाता? और मुस्लिम ने बेबसी का जुमला कहा, ऐ मोमिना जिसका कोई घर ना हो वो कहा जाएगा, जिसका कोई, कहा आपका कोई घर कूफा में नहीं है? कहा नहीं, मैं गरीबुल वतन हूँ। कहा लिल्लाह अपना तारुफ करवाइएगा, कौन है आप? कहा अना सफीरुल हुसैन, मैं हुसैन का सफीर मुस्लिम इब्न अकील हूँ। एक मरतबा कदमों में झुक जाती है, घर में लाती है। मैं मुख्तसर करूंगा, एक जुमला कहूंगा। ऐ मुस्लिम, जब घर में आप तशरीफ ले आए हैं, सुबह को उस मोमिना के जलील शौहर ने या बेटे ने इत्तला दी है, सुबह को मुस्लिम को गिरफ्तार करने के लिए फौजें आ रही हैं। जब गिरफ्तार करने के लिए फौजें आ रही हैं, मुस्लिम घर से बाहर निकलते हैं। एक मरतबा मोमिना ने रास्ता रोक लिया, कहा आका फौजें आ रही हैं, आप तन्हा हैं, घर में रहकर जिहाद कीजिए, आप बाहर क्यों जा रहे हैं? कहा घर में रहकर जिहाद तो बेहतर हो जाएगा, लेकिन मुझे डर है कि तेरी चादर महफूज नहीं रहेगी। तेरी चादर महफूज नहीं रहेगी। ऐ अकील के गैरतदार मुस्लिम, शाम गरीबा में काश होते मेरा बीमार इमाम सैयद सज्जाद, कोई ज़ैनब की चादर ले गया, कोई सकीना को बाहर जाते हैं। मुस्लिम को गिरफ्तार किया गया, धोखे से गिरफ्तार किया गया, दारुल अमारा पे लाया गया। इब्न ज़ियाद मुस्लिम आए हैं, आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे हैं।
سینہ تنا ہوا ہے. یہی تو سوال ہے جو میرے بیمار امام سے کسی نے پوچھا تھا, مولا جب آپ دربار میں گئے تھے تو نظریں جھکی ہوئی تھیں, جب مسلم گئے تھے تو سینہ تنا ہوا تھا, کہ تو نے یہ تو دیکھ لیا لیکن یہ نہ دیکھا کہ مسلم گیا تھا تو تنہا آیا تھا, ارے جس کے ساتھ علی و فاطمہ کی بیٹیاں موجود. مالی امیر سول حسین. مسلم نے عقیل سے درس لیجئے گا, ہم سب کو سفیر امام زمانہ بننا ہے. میرا موضوع امام حسین امام زمانہ, انشاءاللہ زمانے کے امام کے سفیر بن کر دنیا کے سامنے ایسا کردار ہو. کہا کہ میرا حسین کے سوا کوئی امیر نہیں ہے. دارالامارہ پر لے جایا جاتا ہے اور ایک مرتبہ شہادت کا موقع ہے. مسلم کو پہلے سر تن سے جدا کیا گیا ہے, یہ تاریخ میں ملتا ہے. پہلے سر تن سے جدا کیا گیا, اس کے بعد لاشے کو دارالامارہ سے گرا دیا گیا. مولا کوفہ سے کچھ قریب تھے کہ راہ کوفہ سے کچھ لوگ آتے ہوئے نظر آئے. بس یہ میرا آخری جملے, راہ کوفہ سے کچھ لوگ آتے ہوئے نظر آئے. مولا نے کہا کہ کوفہ کے حالات کیا ہیں؟ کہا مولا ہم تنہائی میں آپ کو بتلانا چاہتے ہیں. کہا نہیں تنہائی میں نہیں, یہ سب میرے ساتھی ہیں, سب کے سامنے بتلاؤ. کہا مولا جب ہم کوفہ سے چلے تھے تو ہم نے دیکھا تھا کہ مسلم کی لاش کے پاؤں میں رسی بندھی تھی اور لوگ مسلم کی لاش کو کوفہ کی گلیوں میں پھرا رہے تھے. ایک مرتبہ حسین نے انا للہ و انا الیہ راجعون, عباس ذرا مسلم کی یتیم بچی کو تو بلا. یتیم بچی آتی ہے, گود میں بٹھا کر پیار کرنا شروع کیا. آل محمد کی بچی ہے, سمجھ گئی. کہا مامو جان آج تو آپ ہمیں ایسے پیار کر رہے ہیں جیسے کوئی یتیموں کو پیار کیا کرتا ہے. کہا آج سے تیرا بابا حسین, آج سے مجھے بابا کہنا. میں کہوں گا مولا سکینہ منظر دیکھ رہے ہیں اس لیے کہ بچی یتیم ہوئی, دامن جلا ہوا تھا, کوئی تماچے مار رہا تھا. سوال کرتی ہے کوئی مجھے نجب کا بتا دو. ارے بابا دادا علی سے کہوں گی دادا ہر ایک کی مشکل کشائی کرتے ہو, آج تیری سکینہ تو فرش ادا پہ آپ تشریف فرمائے. آپ سب کی آنکھوں میں آنسو ہے, سب نے گریہ کیا ہے. سفیر حسین کا ذکر ہوا ہے جو باب الحوائج ہیں, ان کے صدقے میں سب مل کر سید الشہداء کی دعائے توسل کا جملہ پڑھتے ہیں. کوئی خالی ہاتھ واپس نہ جائے. پروردگار ہم میں سے بہت سو کی حاجتیں ایسی ہیں کہ جو زبان پر آ نہیں سکتی, دلوں میں کس سے بیان کریں, کس کو جا کر کہیں. لیکن مالک اگر تیری بارگاہ میں بھی نہ کہیں تو پھر کہاں کہیں گے. سب حسین ابن علی کا واسطہ دے کر دل کی گہرائی کے ساتھ میرے ساتھ پڑھے. یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله. جزاکم اللہ. رزق کی وسعت کے لیے, اولاد کے لیے. یا وجیہان عند اللہ اشفع. تمام عزاداروں کی حفاظت و دشمنان اہل بیت کا خاتمہ ہو. یا وجیہان عند اللہ